بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ انتہائی اہم سٹوریز آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ان سٹوریز پہ آلریڈی اس سے پہلے ہمارے بہت سے بھائیوں نے مختلف ٹاک شوز میں، مختلف ویڈیوز میں بات کی ہے، لیکن ہر ایک بندے کا جو ویو ہوتا ہے، ہر ایک بندے کی سوچنے کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو تجزیہ میں پیش کروں گا وہ باقی بھائیوں سے مختلف ہو۔ اگر کسی کو پسند آتا ہے تو وہ بھی اس کی مرضی، اگر پسند نہیں آتا تو اس کے لیے بھی جو نا میں صرف سوری کہہ سکتا ہوں، باقی میرے پاس کوئی اور سینٹینس نہیں ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کل جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں اس میں کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ دوسرا جو نون لیگ ہے، نون لیگ کا ابھی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر بعد، کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے، تو جو نواز شریف صاحب ہے وہ علاج کی غرض سے یا راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اور تھرڈ، جو آلریڈی ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے پریس ٹاک کی ہے۔ پریس ٹاک اس طریقے سے کہ رات کو جو ہے نا لاسٹ نائٹ کاشف عباس صاحب کے پروگرام ایئر وائی چینل پہ اس نے دوبارہ ایک پیغام دیا ہے، قوم کو بھی، پولیٹیشنز کو بھی۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ابھی آئے گی مزید جو ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اور جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے لائک کے بٹن سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر پہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 91، 95، 2000، 2001، 2002 وہ جو کافی پہلے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ جو ہے نا عمران خان صاحب جب کمپین چلا رہے تھے سٹارٹ میں شوکت خانم کے لیے، اور بعد میں جب وہ پولیٹکس میں آئے تو اس کو تقریر کرنے کا وہ گر نہیں آتا تھا، لیکن اب وہ ایک منجے ہوئے سپیکر آپ کہہ سکتے ہیں بنے ہوئے ہیں۔ اس کی جو سپیچ ہوتی ہے اس میں اس کے جو ناقدین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جو کل کی تقریر جو ہے نا عمران خان صاحب نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی دنوں کا جو روزہ تھا اس نے توڑا ہے، کیونکہ جو اسپیشلی مولانا صاحب اسلام آباد آ گئے تھے دھرنے کے لیے، تو صرف عمران خان صاحب نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے کابینہ کے جو اور لوگ ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب نے کافی حد تک جو ہے نا صبر کرنے کی تلقین کی تھی کہ کوئی ایسی بیان بازی نہیں دینی۔ ابھی 2 دن کی چھٹی کے بعد، 2 دن چھٹی کاٹ کے جب عمران خان صاحب واپس آئے اور موٹر وے کا افتتاح کرنے لگے تو اس موقع پر جو تقریر کی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے 18-20 دن کا جو غبار ہے، جو بڑاس ہے، وہ ایک دن میں وہ نکالنا جا رہا ہے۔ اس تقریر میں عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں تو بہت اچھی شو کرائی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ میرا ذاتی طور پر اختلاف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مختلف اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو آڑے ہاتھ لیا، ان کو صحیح کری سنائی، لیکن اس میں عمران خان صاحب کو یہ ایک چیز سوچنی چاہیے کہ عمران خان صاحب ابھی جس لیول پہ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ وزیر اعظم کے سیٹ پہ ہوتے ہوئے عمران خان اگر کسی بندے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس بندے کو اپنے لیول کا سمجھتا ہے۔ جس طرح اس نے بلاول کے بارے میں بات کی، اس کی نقل تک اتار دی۔ ایک تو نقل اتارنا ایک ملک کے پی ایم کے لیے جو ہے نا مناسب بالکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نقل اتار کے یا جو ہے نا بلاول کے بارے میں بات کر کے عمران خان صاحب بلاول کو اور پیپلز پارٹی کو یا باقی پاکستان کو بھی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ بلاول میرے لیول کا بندہ ہے، اور بلاول جو ہے نا فیوچر میں پی ایم بننے کے گٹس رکھتا ہے۔ حالانکہ اپوزیشن پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مولانا صاحب ہے، اچکزئی صاحب ہے، جتنے بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی ہائپ کریٹ کریں کہ عمران خان صاحب باقاعدہ اس طرح جذباتی تقاریر کرے، کیونکہ جب بھی بندہ جذباتی تقریر کرتا ہے
تو اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے جس چیز کے بارے میں یا جن چیزوں کے بارے میں وہ تقریر کرتا ہے، باقی ملک کو سنبھالنے کی سائڈ پہ جو ہے نا اس کی توجہ کافی کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عمران خان کو اس ٹائم پہ اس کو اللہ کی ذات نے ایک موقع دیا ہے، اور اس موقع کی وجہ سے اس کو ملک سنبھالنا چاہیے، ملک کو جس طرح اس کا ویژن تھا آگے لے کر جانے کا، آگے لے کر جانا چاہیے، نہ کہ اپوزیشن کے حربے کامیابی کی طرف جائے اور عمران خان کو صرف اور صرف اپنے سائڈ پہ ڈائیورٹ رکھے، اور عمران خان ہر وقت اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں یا اپوزیشن کے باقی لوگوں کے بارے میں بیان بازی کرے۔ حالانکہ بلاول کا اور عمران خان کا کہیں بھی جوڑ نہیں ہے۔ عمران خان نے 22 سال سٹرگل اور حقیقی سٹرگل کے بعد کسی کی مدد کے بغیر پی ایم کی سیٹ حاصل کی ہے، جبکہ بلاول جو ہے نا اس کو صرف نام چینج کرنے کی وجہ سے، حالانکہ زرداری فیملی کا وہ فرزند ہے، خود بھی زرداری ہے، لیکن اپنے ساتھ جو ہے نا بٹو لگا کے، جو کہ تقریباً ادھی صدی ہو گئی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ایک کیس میں جو ہے نا اس کو پھانسی دی گئی تھی بٹو صاحب کو، لیکن آج تک وہ زندہ ہے اور پتہ نہیں کتنی صدیوں تک وہ زندہ رہے گا۔ تو بٹو کو تو وہ چیز مفت میں ملی ہوئی ہے، صرف پرچی کے ساتھ، کیونکہ ایک پرچی ہے جو آگے جو ہے نا فیملی میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے جوڈیشری کی، کہ جو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے اب موجودہ ہے اور جو ابھی اس کے بعد آنے والے ہیں، دونوں سے اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ پاکستان کا جو قانون ہے جس میں غریب اور امیر کا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ قانون سیم نہیں ہے، یا قانون اگر کتابوں میں سیم ہے بھی لیکن ڈیلیور سیم طریقے سے نہیں ہو رہا، تو اس سوچ کو جو ہے نا آپ لوگ ختم کر لیں۔ اور عمران خان نے آفر کی کہ ہم لوگ مینس کی حکومت ہر قسم کی سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ تیار ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ اگر حقیقت میں پاکستان میں عدالتوں نے 100% فیئر ٹرائل اگر شروع ہو گئے اور 100% فیئر ڈیسیجن اگر شروع ہو گئے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اور جو پروونشل اسمبلیز ہے، اس میں سے مجھے یقین نہیں ہے کہ 5% ایم پی ایز، ایم این ایز یا سینٹ میں سینیٹرز رہ جائیں گے، کیونکہ ہر بندے نے 95% لوگوں نے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اب جب ان کو لوگوں کو موقع ملا ہے، بلیک منی بنانے میں، کک بیکس لینے میں، ٹیکو میں خورد برد اور پیسوں میں خورد برد کرنے میں۔ عمران خان صاحب کے جو رائٹ لیفٹ کافی لوگ جو ہے نا کڑے ہیں اس ٹائم پہ حکومت کے نمائندے بنے ہوئے، ان میں کافی لوگوں پہ کیسز ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا جو ہے نا نیب کے ساتھ کیا چیز چل رہی ہے، اسد کیسر صاحب کا کیا چل رہا ہے، اس طرح اور جو ہے نا جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی بندے ہیں ان کا بھی چل رہا ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگ فیئر ٹرائل کی طرف آئے، یا جو ہے نا ہم ہیلپ کرتے ہیں قانون سازی میں بھی باقی چیزوں میں بھی، تو کیا عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے بندوں کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ یا دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں اگر یہ فارمولہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، میرے سائڈ پہ آ چکے ہیں، تو ان لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جو باقی پارٹیز میں ہے تو ان کے لیے فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ باقی ہم لوگ خود، ہر پاکستانی، پولیٹیشنز کے علاوہ ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں فیئر ٹرائل ہو، کیونکہ پاکستان میں یہی چیز سامنے آئی ہے، اور اس میں جج کا قصور نہیں ہے، نہ ہی جج کے سامنے جو قانون پڑا ہوا ہے اس کا قصور ہے، بلکہ جو لائرز آتے ہیں، جو لائرز مختلف ایویڈنس میں چینجز وغیرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا قصور ہے۔ کہ پاکستان میں جو ہے نا غریب بندہ تو 500 روپے جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے بہت لمبا ٹائم جیل کے اندر دوبارہ گزارتا ہے سزا پورا ہونے کے بعد بھی، لیکن آج تک اس سسٹم نے، جو پاکستان کا سسٹم امیر کے لیے جو ہے، کس امیر کو جو ہے نا سزا مل چکی ہے؟ کربوں کے کرب روپے جو ہے نا ان لوگوں پہ، ایک بندے پہ الگ الگ کیس بنے ہوئے ہیں، لیکن 10 سال تک جو ہے نا ان کے کیس چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ 2 دن کے لیے جیل کے اندر تو بیمار پڑ جاتے ہیں، دوبارہ ہاسپٹل لے کر آنا پڑتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اس بات پہ سوچنا ضرور چاہیے ہوگا۔ جو ڈی جی آئی ایس پیار صاحب ہے، اس نے کافی زبردست بیان دیا ہے کہ ہم
جو آئین اور قانون کے مطابق ابھی بھی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں کافی زیادہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن DGISPR اور DGISI فلانا جنرل اس سائڈ پہ جا رہا ہے، فلانے کو ادھر کیا جا رہا ہے، عمران خان استعفیٰ دے رہا ہے، عمران خان اور آرمی کے بیچ میں جو ہے نا کافی زیادہ سخت جنگ شروع ہو گئی. یہ ساری افواہیں جو ہے نا کل دم توڑ گئی ہے DGISPR صاحب کی بات ARY کے پروگرام میں کرنے کے بعد. تو یہ بھی ایک اچھا موقع تھا کہ ان لوگوں نے یہ جو ہے نا پیغام لوگوں کو دے دیا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ گردش کر رہی تھی. تھرڈلی جو ہمارا ٹاپک آج کا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب آج جو ہے نا بہت ہی دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، انتہائی موٹے موٹے آنسو کے ساتھ جو ہے نا وہ انگلینڈ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. بلکہ ابھی یہ ویڈیو جب ریلیز ہوگی تو روانہ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ ایک دن پاکستان سے باہر نہیں گزارنا چاہتے، اس لیے جو ہے نا وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. اور باہر اصل میں اس کا مین مقصد تو یہی ہے نا کہ کشمیر کی لڑائی کے لیے، خود جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہے. انتہائی افسوس ہے اس خاندان پہ کہ اس خاندان نے حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، ماں سوائے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے کے. اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو کرپتی بنا لیا، لیکن پاکستان کو دیوالیہ کی حد تک جو ہے نا چھوڑ کے چلے گئے. نواز شریف صاحب ہے، اس نے 2 ویڈیوز، ایک ویڈیو آلریڈی کل وہ اپنے جاتی عمرہ میں ریکارڈ کر چکا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ ایئر ایمبولینس میں یا انگلینڈ جانے کے بعد وہ ریکارڈ کرائے. اور وہ ویڈیو صرف اور صرف جو نون لیگ کے MPs MNAs اور ورکرز ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب شہباز شریف پہ بالکل یقین نہیں رکھتے. اور ان ویڈیوز میں جو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے اور جو ہونے والی ہے اس میں زیادہ جو ہے نا وہ جو مریم نواز ہے اس کا پلڑا بھاری رکھیں گے. تھوڑا سا ذکر شہباز شریف کا بھی اس میں ہوگا، اور 4-5 اور جو مین بندے ہیں نون لیگ کے ان کا ذکر بھی اس میں ہوگا. کیونکہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو جاتا ہے تو یا انگلینڈ میں اس کا جو قیام ہے یا کسی اور ملک میں بہت لمبا ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کچھ اور دڑے نہ بن جائے. کیونکہ میکسیمم 1 مہینہ ناظرین آپ لوگ انتظار کریں، اس میں آلریڈی دڑا اندر بن چکا ہے نون لیگ میں، جو نہ شہباز شریف کی طرف ہے اور نہ نواز شریف کی طرف ہے. ان کا جو جھکاؤ ہوگا وہ PTI کی طرف زیادہ ہوگا. اور دوسری سائڈ پہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بیچ میں بھی وہ تعلق نہیں ہے جو ریئل ہونا چاہیے تھا. اس لیے جو ہے نا نواز شریف صاحب نے ڈیسیجن لیا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کا. اور شہباز شریف صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا گیم نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی عدالت میں ڈیسیجن ہوا ہے، کیونکہ ابھی عدالت میں ڈیسیجن اس طریقے سے جو ہو چکا ہے، تو اس سے اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو نواز شریف کی سیاست ختم. تو شہباز شریف صاحب بھی اپنے لیے جو ہے نا مختلف راستے کھول رہا ہے. ناظرین شکریہ.